الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، قدرت کے مظاہر میں سے ایک واقعہ معراج بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں، پوری رات میں بھی نہیں، رات کے ایک حصے میں ساتوں آسمان اور اس کے اوپر عرش لامکان کی سیر کرائی. اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے بالکل شروع میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہاں پر اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کہ وہ خود نہیں گئے، اللہ نے اپنے قدرت کا مظاہرہ کیا. اور پھر یہ اعتراض کرنا کہ کیسے ممکن ہے ایک رات میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی لمبی مسافت طے ہو جائے، یہ ناممکن سی بات ہے. جی اللہ تعالیٰ جب خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی لے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. اور یہ معراج کا واقعہ جسم اور روح دونوں کا ہوا اور بیداری بھی ہوا. یہ صرف نیند میں نہیں، صرف روح کا نہیں، جسم اور روح دونوں کا بیداری میں واقع ہوا. اور یہاں پر معراج کا جو واقعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا مظاہرہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. اس وقت جو اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دے وہ عبد کا ہے، بعبدہ. نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، نہ محمد ہے، نہ حبیب ہے، نہ محبوب ہے. لقب کیا؟ بعبدہ. سب سے پیارا لقب مخلوق کے لیے، بندے کے لیے عبد کا ہے. تو عبد لیلن، یہاں پر لیلن پر تنوین ہے، دو زبر ہے نا، تو یہ تنوین جو ہوتی ہے اس کو تنوین کہا جاتا ہے. تنوین کبھی تو تعظیم کے لیے آتی ہے، کسی چیز کو بڑا ثابت کرنے کے لیے آتی ہے، اور کبھی تحقیر کے لیے آتی ہے، کسی چیز کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے آتی ہے. تو لیلن یہاں پر رات کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے، لیلن رات و رات ایک حصے میں لے گئے بس. اس پر پوری رات بھی خرچ نہیں ہوئی کیونکہ پورا رات پر یہ سفر محیط نہیں ہے بلکہ ایک حصے پر محیط ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی. خیر، ابھی معراج کے واقعے کی تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے، نہیں آج کا موضوع ہے. آج کا موضوع جو ہمارا ہے وہ معراج کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے. تو دیکھیے گا اللہ جل جلالہ نے
یہ جو سفر کرایا ہے یہ ہے راجح قول کے مطابق نبوت کے 11ویں سال، اور اقوال اس میں ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کیونکہ اس سفر سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر چکی تھی اور ابو طالب بھی انتقال کر چکے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کا جو انتقال ہے وہ ہوتا ہے نبوت کے 10ویں سال، جس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن کہتے ہیں کہ غم کا سال۔ تو جب ان دونوں کا انتقال ہو چکا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر 11واں سال ہی بنتا ہے، 10ویں سال سے پہلے تو نہیں ہو سکتا معراج کا واقعہ۔ تو 10ویں سال یہ 11ویں سال واقعہ پیش آیا، اور آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا کہ جو ہے نا قریش مکہ نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ وہ بائیکاٹ محیط ہے 7ویں سال کے بالکل شروع سے لے کر 10ویں سال تک، 3 سالوں پر یہ محیط ہے، اور اس میں یہاں تک کہ قریش نے یا دو قبیلے نے صرف ساتھ دیا، بنو ہاشم بنو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان میں سے جو مسلمان تھے مسلمانوں نے بھی ساتھ دیا، جو کافر تھے کافروں نے بھی ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے تو ساتھ دیا ایمانی غیرت کی وجہ سے، اور جو کافر تھے انہوں نے اپنی جو ہے نا خاندانی عزت ہے اس کی وجہ سے ساتھ دیا، تو کافروں نے بھی ساتھ دیا۔ تو خیر ایک لمبا واقعہ ہے کہ قریش نے اتنا سخت بائیکاٹ کیا کہ آپس میں جو بنی خیف ہے وہاں پر بیٹھ کر یہ اجلاس کیا، اتفاق کیا کہ یہاں پر ان کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ کوئی چیز بیچنی ہے، نہ کوئی چیز خریدنی ہے، نہ ان کے لڑکے سے نکاح کرنا ہے، نہ اپنے لڑکے ان کو نکاح میں دینے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر پہ یہ ہوا کہ باہر سے چونکہ مکہ مکرمہ میں کوئی زراعت وغیرہ تو تھی نہیں، تجارت پر ہی ان کی معیشت چلتی تھی، تو باہر سے اگر کوئی تاجر آتا تھا کوئی چیز بیچنے کے لیے تو ان سے بھی کہتے تھے کہ ان کو نہیں بیچنی چیز، ان کے پاس نہیں جانا۔ اگر وہاں سے کسی بندے سے ملاقات ہو جاتی تو یہ کہتے کہ جو ہے نا قیمت زیادہ بتانی ہے، اور پھر تاجر کو کہتے تھے آپ نے فکر نہیں کرنی، وہ جو آپ کا نقصان ہے ہم پورا کریں گے۔ یعنی کہ ایک چیز کی قیمت جو ہے نا 100 روپے ہے، جو پہ قریش کے لوگ 200-300 دیتے تھے تاکہ ادھر نہ بیچیں۔ ان حالات میں 3 سال گزارے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ ساری رات بچے روتے ہوتے تھے، اور یہاں تک کہ ناکہ بندی کی ہوئی تھی، نکل بھی نہیں سکتے تھے وہاں سے۔ یہ حالات تھے، ان حالات میں ابو طالب نے ساتھ دیا، اور ابو طالب نے ایسا ساتھ دیا کہ بندہ حیران ہو جاتا کہ کیا باپ بھی اس طرح کا ساتھ دے سکتا ہے۔ ابو طالب کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نہ بستر پر سلاتے تھے رات کے ابتدائی حصے میں، اس کے بعد پھر رات کا کچھ حصہ سے گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھاتے تھے، اس بستر پر اپنے بیٹی کو سلاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اور سلاتے تھے۔ کیوں؟ کہ اگر رات کو حملہ نہ ہو جائے، اگر حملہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے، میرا بیٹا اس کا شکار ہو جائے۔ ایسا کوئی باپ کر سکتا ہے؟ باپ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اتنی قربانی ابو طالب نے دی۔ اس کے بعد پھر جب یہاں سے خیر ایک لمبا واقعہ ہے کہ بائیکاٹ تو ختم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، وہ تو بائیکاٹ ختم نہیں کر رہے تھے، اس کو یہاں تک کہ اس کو لکھا تھا بائیکاٹ کو کہ کریں گے، اور اس جو معاہدہ تھا وہ انہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ دیمک جو ہے نا وہ کھا گئی ہے، وہ سارا معاہدہ، لیکن اللہ کا نام جو ہے نا وہ وہاں پر باقی ہے۔ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو یہ خبر آپ کے رب نے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی میرے رب نے دی ہے۔ ٹھیک ہے، ابو طالب ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں اپنا معاہدہ ذرا دیکھ لو جو تم لوگوں نے محفوظ رکھا ہوا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل نے اپنی والدہ کو پکڑایا تھا، اپنی ماں کو پکڑایا تھا کہ اپنے پاس محفوظ رکھے۔ تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہوا، اگر ایسا نہ ہوا تو اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کریں گے آپ، ہم جو کرنا چاہے کر لیں۔ ابو طالب نے کہا بالکل میں کروں، اور اگر ایسا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ تمہیں ختم کرنا پڑے گا بائیکاٹ۔ تو انہوں نے جب دیکھا اٹھایا تو واقعی وہ سارا ختم ہو چکا، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ تو اس وقت بھی وہ راضی نہیں تھے بائیکاٹ کو ختم، لیکن پھر کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ بائیکاٹ خیر ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے انتقال ہوتا ہے 26 رجب کو 10ویں سال ابو طالب، اس کے بعد 11 رمضان اسی سال خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عام الحزن ہے، یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔
حضرت خدیجہ نے بھی بہت ساتھ دیا، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیا، ابو طالب نے بھی بہت ساتھ دیا یہاں تک۔ تو اب جب یہ ہوا تو اس کے بعد پھر طائف کا واقعہ پیش آیا، اس لیے کہ ابو طالب کا سایہ اٹھ چکا سر سے، اب یہاں پر رہنا بہت مشکل ہو گیا، مسائل اور شروع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، ان کو دعوت دی قبول کریں وہ، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، تو اور مظالم بڑھ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، معراج کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اور اس وقت معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ایک جانور پر ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے علم میں تھا نا کہ جہاز بنے پیدا ہوگا، ہیلی کاپٹر پیدا ہوگا، لوگ بنائیں گے، یہ تو اللہ کے علم میں تھا، وہ جہاز میں کرا سکتے تھے، لیکن نہیں، اس وقت کے جو سواری تھی جانور، اس کو ایسے عجیب انداز میں پیش کیا کہ عقل حیران رہ گئی۔ اور اس کے بعد جب وہ ظاہر ہے کہ کسی کے ہاں کوئی مہمان جاتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو کچھ تحفے تحائف مہمان لے کے جاتا ہے، اور کچھ تحفے تحائف جو ہے وہ میزبان دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ تحفے پیش کیے، تحائف پیش کیے، اور اللہ جل جلالہ نے کچھ تحفے پیش کیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے کیا ہیں؟ وہ جو ہم نماز میں ہم پڑھتے ہیں، جب تشہد میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 تحفے پیش کیے، التحیات والصلوات والطیبات۔ التحیات ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کیا ترجمہ آتا ہے؟ یہ ترجمہ تو آنا چاہیے۔ التحیات کا معنی ہے زبانی قولی عبادت للہ، اللہ کے لیے، والصلوات بدنی عبادت بھی للہ، اللہ کے لیے، یہ للہ پر عطف ہے۔ اچھا، والطیبات مالی عبادت بھی للہ، اللہ کے لیے۔ ان تمام عبادات اللہ کے لیے 3 تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پیش کیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے پھر 3 تحفے پیش کیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک، سلامتی ہو تجھ پر، ایھا النبی، اے نبی، پہلا تحفہ سلامتی، ورحمۃ اللہ، دوسرا تحفہ اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، تیسرا تحفہ اللہ کی برکتیں۔ اے نبی تجھ پر اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ السلام علیکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کام جو ہے نا واحد کی ضمیر ہے، تثنیہ کی نہیں، واحد کی ضمیر الگ ہوتی ہے، تثنیہ کے الگ ہوتے ہیں، جمع کے الگ ہوتی ہے۔ السلام علیکہ ہے، السلام علیکم نہیں ہے۔ السلام علیکم ہوتا نا تو وہ جمع کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں سب آتے ہیں۔ السلام علیکم تجھ پر، ٹھیک ہے، یہ واحد کے لیے ضمیر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شامل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہم پر بھی، مجھ پر بھی ہو، اور میرے ساتھ جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، ان پر بھی ہو، یعنی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلامتی میں شامل کر دیا۔ اب یہاں پر اب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو جبرائیل کو بھی مزہ آیا، فرشتوں کو بھی مزہ آیا، تو جبرائیل نے کہا کہ اس مبارک گفتگو میں مجھے بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ نے 50 نمازوں کا تحفہ پیش کیا، خیر 50 میں سے 5 رہ گئی، اب 5 ہم پڑھتے ہیں لیکن ثواب ہمیں 50 نمازوں کا ملتا ہے، 50 اصل میں فرض ہوئی، یہ 5 کو کہ ان کی جگہ 50 45 اور نمازوں کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کر، اب واپس آ گئے۔ پھر یہ معراج کا واقعہ سبب بنا کسی کے صدیق ہونے کا، اور سبب بنا کسی کے شک کے لیے۔ مشرکین مکہ نے شک کیا، انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، ایک رات میں اتنی لمبی مسافہ طے ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔
لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو فوراً کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے ان کا نام صدیق بن گیا۔ ان کے نام کے ساتھ ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق، تو چونکہ انہوں نے فوراً تصدیق کر دی تو اس تصدیق کی وجہ سے ان کا نام بن گیا صدیق۔ اور اسی طرح معراج کا واقعہ کرا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرا کر اللہ جل جلالہ نے توحید کا درس دیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا میں، اس نظام میں، آسمان اور زمین میں کوئی اور معبود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، فساد ہوتا، زمین میں بھی فساد ہوتا، آسمان میں بھی فساد ہوتا۔ ایک رب دو خدا ہوتے، ایک خدا کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں برسانی، ایک کہتا ہے فلاں کو اولاد دینی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں دینی، ایک کہتا ہے فلاں کو نرینہ اولاد دینے، دوسرا کہتا ہے نہیں دینی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کوئی ایک خدا کہتا نہیں اس وقت طلوع کرنا ہے، دوسرا خدا کہتا نہیں اس وقت طلوع کرنا ہے۔ تو یہ معراج کے واقعے سے ہمیں کچھ اسباق ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ثابت ہوا۔ ایک رات میں، جبکہ آج کل کے جو آلات ہیں یا جو ذرائع ہیں وہ بھی نہیں ہیں، اتنا لمبا سفر ہوا تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے، مشرکین کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوتی تو انہوں نے اس واقعے کو تسلیم نہیں کیا، حتیٰ کہ سوالات شروع کر دیے۔ اچھا جی، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تھا، تو اب بتائیں مسجد اقصیٰ میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ حضرات اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس مسجد میں کتنے پنکھے ہیں؟ یہ چیزیں تو کوئی شمار نہیں کرتا نا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے سوالات شروع کیے تو اللہ جل جلالہ نے بالکل مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے کر دیا۔ میں دیکھتا تھا اور بتاتا تھا، دیکھتا تھا اور بتاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ ہدایت تو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔